अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे बल्ब मीन लाइट, और आज हम बल्ब की कुछ तारीख के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि नाज़रीन, जैसा कि बल्ब की इजाद सर एंडरसन ने की, ये 1978 की इजाद है। इसके बाद बल्ब जो इजाद किया गया, पहला बल्ब 13 घंटे तक जलता रहा। उसके बाद फिर इसको मज़ीद मॉडिफाई किया गया, इसके अंदर कार्बन इस्तेमाल किया गया, स्ट्रिंग इस्तेमाल किया गया और इसे एक अलग शक्ल दे दी गई। इसके बाद इसका मुसलसल इस्तेमाल किया जाता रहा और इसके इस्तेमाल से काफ़ी हमें आसानी का सामना करना पड़ा। इसके लिए हम बात करेंगे इसकी तारीख के हवाले से कि बल्ब के आने से पहले इस दुनिया में क्या था। लालटेन इस्तेमाल करते थे और मशाल इस्तेमाल करते थे और गैस के दिए इस्तेमाल किए जाते रहे थे, और किस तरह से एक्सपीरियंस रहा। हम अपने कॉलर से भी बात करेंगे कि ये अपने बचपन में इसका किस तरह से यूज़ करते थे और इसका यानी लाइट को इन्होंने कब देखा कि बिजली का बल्ब इनके घर में कब आया और कब तक यानी ये बल्ब से यानी इस्तेफादा हासिल करने के काबिल है। तो सबसे पहले हम कॉलर से डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं हमारे को होस्ट हैं और आज नूरी साहिब जी। नूर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो बिल्कुल वालेकुम अस्सलाम नाज़रीन, हम बिल्कुल आपके साथ आज लाइट्स के हवाले से बात करेंगे। और जिस तरह देखें कि लाइट्स जो है इस टाइम इंसान के लिए बहुत बेनिफिट साबित कर रही है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो रोशनी है, जहाँ पे अगर रोशनी नहीं है तो वहाँ पे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है और वहाँ पे तमाम तर जो काम हैं वो अधूरे हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब लाइट्स नहीं हुआ करती थी, लोग मुख्तलिफ चीज़ों का सहारा लेके रोशनी का जो इंतज़ाम है वो किया करते थे। देखिए, रोशनी किसी भी तरह की रोशनी हो वो होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, लाइट जो है पहले तौर पे जब लाइट्स नहीं होती थी, पहली बात है कि मोबाइल फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, ठीक है। पहले लाइट्स आई हैं, बल्ब आया है, फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों में लाइट्स का भी इंतज़ाम किया गया। अब जैसे कि देखिए कि मोबाइल फ़ोन है, इसकी स्क्रीन के अंदर भी लाइट्स है, ठीक है, और बैकग्राउंड की तरफ भी लाइट दे दी गई है रोशनी के लिए। तो ये हम सारी चीज़ें आज अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और हम कॉल भी कुछ देर तक लेंगे और उसके बाद आपसे भी ये बातें करेंगे। जी शहजाद साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम कॉलर की तरफ भी बढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बल्ब की इजाद के बाद साथ ही कैमरे की इजाद भी हुई, कैमरे का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। कैमरे में जैसा कि आप जानते हैं फ्लैश लाइट भी एक तरह से बल्ब से ही इंस्पायरिंग है। वो भी उसके बाद फिर मुख्तलिफ चीज़ों में, फ्रिज में बल्ब का इस्तेमाल हुआ जिसमें लाइट की जो है वो रोशनी है, और उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों में लाइट जो है वो उसको यूज़ किया गया। फिर अगर हम देखें तो जैसे बचपन में हम कहते हैं कि सेलों वाली बैटरियाँ हुआ करती थी, तो सेलों वाली बैटरियों में बेसिकली क्या था कि उसके ऊपर भी एक बल्ब लगा होता था जिसको सेल के थ्रू करंट दिया जाता था। तो सेल के तो जब उसको करंट मिलता था तो वो रोशन होता था, उससे हम अपने जो रोज़मर्रा के काम है वो अंजाम दे सकते हैं। तो इसके बाद हम कॉलर से बात करते हैं कि इन्होंने बल्ब का इस्तेमाल किस तरह से देखा और क्या इसके आने के बाद क्या तब्दीली आई पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे पहला बल्ब जो था वो फिलिप्स ने, यानी फिलिप्स कंपनी है पाकिस्तान की, जिसने बल्ब को जो है वो उसको कमर्शलाइज किया। उसके बाद फिलिप्स के नाम से ये ज़्यादातर बल्ब जो है मशहूर हुआ और इसकी बाकायदा कमर्शियल में कहा जाता था कि ये अंधेरों में उजाला करने वाली जो चीज़ है वो बल्ब है। तो खैर, हम अपने कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी शहजाद, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। और आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे बल्ब के हवाले से। आप किस तरह से देखते हैं कि आप बल्ब की क्या इंसान की ज़िंदगी में अहमियत है और किस तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है? बहुत अच्छी कोशिश है। मैं जहाँ तक इसे देखता हूँ ऑलमोस्ट 1980s के बाद से मैं इस चीज़ को फील करता आ रहा हूँ कि लाइटिंग के लिए जो है वो बल्ब का यूज़ किया जा रहा है, और तकरीबन ऑलमोस्ट 1996 तक
یہ بہت اچھا ہر جگہ پہ یوز ہوتا رہا. اس کے بعد میں اس میں چینجنگ لائی گئی اور اس کو ٹیوب لائٹ میں کنورٹ کیا گیا. وہ زیادہ اچھا نظر آنا شروع ہو گیا کیونکہ اس میں جو بجلی کے چارجز وہ بھی ظاہر بات ہے وہ بجلی کم سے کم یوز ہونا شروع ہو گئی, جو کہ فرسٹ ٹائم ہم نے ٹیوب لائٹ کی صورت میں دیکھا اور وہ زیادہ اچھا جو ہے نا سب نے اس چیز کو انجوائے کیا. لائٹنگ بھی زیادہ تھی, جو کہ ٹیوب لائٹ کی جو لائٹ ہے وہ دور تک ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی. جو بلب تھا وہ ایک خاص جگہ تک تو تھا اور وہ بہت سارے لیمپس میں بھی یوز کیا گیا کیونکہ جب ہم اسٹڈی کرتے تھے تو پھر ہمیں لیمپ کی ضرورت پڑتی تھی سم ٹائم, تو لیمپ میں بھی ایک بلب جو تھا وہ یوز کیا جاتا تھا, اسے آن کر کے ہم پڑھتے تھے اور بڑا اچھا ہمارا ایکسپیرینس رہا. 2002 تک جو تھا بلب جو ہے وہ بہت کم سے کم ہو گیا کیونکہ ٹیوب لائٹ آگے لوگوں نے اس کو اسٹریٹ لائٹس کے طور پہ ٹیوب لائٹ کو یوز کرنا شروع کر دیا اور آنے والی ٹائمنگ میں یہی بلب جو تھا وہ لائٹس کے اندر ڈال کے انہوں نے جو ہے وہ گاڑیوں کے ساتھ اور مختلف موٹر سائیکلس کے ساتھ بھی اس کو یوز کرنا شروع کر دیا. تو ایک بہت اچھا ایکسپیرینس اس حوالے سے ہمارا رہا جو کہ اب انرجی سیور کی صورت میں کنورٹ ہو گیا. پھر یہی جو بلب ہے یہ بہت چھوٹی کنڈیشنز میں بھی آ گیا اور مختلف بچوں کے کھلونوں میں بھی ہمیں نظر آیا. جس طرح سے ہم نے دیکھا 2005 تک اوور آل ہم مختلف جگہوں پہ گئے اور بچوں کو جو کھلونے لے کے دیے اس میں بھی بچوں نے انجوائے کیا. اور لیزر لائٹ کی صورت میں جو بلب آیا وہ بھی بہت کامیاب تھا, یعنی دور تک دیکھنے کے لیے. وہ چھوٹی سی لائٹ ہوتی تھی لیکن جب ہم پریس کرتے تھے تو ہمیں بہت دور تک چیزیں نظر آتی تھی. تو دیکھنے میں لائٹ کم ہوتی تھی لیکن وہ جو آگے دور تک جاتی تھی تو وہ ہمیں بہت ساری چیزیں واضح نظر آ جاتی تھی. جی بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ کالر موجود تھے, انہوں نے بلب کے اوپر کافی اچھی روشنی ڈالی. جی ہمارے ساتھ نور صاحب موجود ہے. جی نور بھائی آپ یہ بتائیے کہ بلب کی جو اہمیت ہے اسٹوڈنٹ لائف میں, اسٹوڈنٹ اس سے کس طرح سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اپنی اسٹڈیز کے لیے. جی دیکھیے جی, اس کے اگر فائدوں کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم کب ہے اور اس کے فائدے جو ہے نا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے. جیسے کہ دیکھیں کہ جہاں پہ اندھیرا ہے, ٹھیک ہے, اسکولز لائف میں دیکھیں کہ جہاں پہ اگر لائٹس چلی جاتی ہے نا, لائٹس نہیں ہیں, تو وہاں پہ بھی آپ اس کا چارجیبل جو بلب ہیں, جو لائٹس ہیں, اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کیونکہ اس کے اندر سیل میں بھی آپ لائٹس کو چلا سکتے ہیں اور چارجیبل بھی لائٹس موجود ہیں. آپ ان کا سہارا لے کے اپنا بلب کو چلا سکتے ہیں, لائٹس یعنی کہ آپ کی جل سکتی ہیں. اچھا, اس کے اندر ایک چیز اور ہے, دیکھیں کہ موبائل فون کے اندر جو لائٹ دی گئی ہے, فلیش لائٹس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹارچ لائٹ بھی آ چکی ہیں اور اس کے ساتھ انرجی سیور بھی آ چکے ہیں. اچھا, یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں لائٹس اور روشنی فراہم کرتی ہیں. دیکھیں گے بلب کا ہم جتنا بھی ان کے اندر روشنی ڈالتے جائیں نا اتنی ہی کم ہے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں, جتنا ہم اس کا اچھا یوز کریں اتنے ہی فائدے ہیں. اب دیکھیں کہ چھوٹا سا بچہ ہے, جیسے ہی رات ہوتی ہے اندھیرا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, وہ رونا لگ پڑے گا, چیخنا شروع ہو جائے گا. جب لائٹس آپ آن کریں گے چپ کر جائے گا. سب سے بڑا دیکھیں بچوں کے لیے بھی فائدہ ہو گیا نا. تو جو پہلے کے لوگ تھے نا, جو جن کے وقت میں یہ بلب ہوتا ہی نہیں تھا, وہ لوگ مٹی کا تیل کا استعمال کرتے تھے, ٹھیک ہے, موم بتی کا استعمال کرتے تھے, اس طرح کر کے روشنی کا سہارا لیتے تھے. تو یہ کچھ فائدے ہیں جو کہ ہم نے شارٹ ٹائم میں آپ تک شیئر کیے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو ضرور انجوائے کیا ہوگا. تو جی شجاع صاحب کیا لاسٹ میں کہنا چاہیں گے؟ میں لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہماری زندگی میں آئی ہے اس سے استفادہ حاصل کریں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے ساتھ ساتھ کبھی بھی کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. کیونکہ یہ بلب جیسی چیز جو ہے یہ لوگ شرارتیں بھی کرتے ہیں نا, سم ٹائم کوئی سو رہا ہوتا ہے تو یا اس کے سامنے جو ہے نا وہ تیز بلب جلا دیا جاتا ہے کمرے میں, وہ کہتا ہے کہ بھائی یار نہیں میں بلب کے بغیر سو گیا, لائٹ بند کر کے سونا ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے لائٹ بند کر کے سونے کی, کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ لائٹ جلا کے سوتے ہیں. تو یہ اپنی ایک لوگوں کی عادت ہے. تو اگر کوئی لائٹ بند کر کے سونا چاہتا ہے, آپ اس چیز کے عادی ہیں کہ آپ لائٹ جلا کے سوئیں, کبھی آپ کمپرومائز کر لیں اور کبھی وہ کمپرومائز کر لیں, اور اسی طرح سے کمپرومائز کر کے اپنی لائف کو آپ آسان بنا سکتے ہیں. دوسروں کی زندگی میں آسانیاں بانٹیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کے کام آئیں. بالکل, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت اچھی انفارمیشن ہمارے سننے والوں تک پہنچائی ہے. امید کرتا ہوں کہ تمام سننے والے بالکل ٹھیک ٹھاک مزے میں ہوں گے اور آپ نے آج کے پروگرام کو بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا.
یہ جو لائٹس ہیں ان کے حوالے سے ہم نے آپ تک انفارمیشن پہنچائی ہے. اب دیکھیں نا کہ چھوٹی جب لائٹس اپنے فنکشن پہ ہم لگاتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے. تو لائٹس کو کئی چیزوں میں کنورٹ کر دیا گیا ہے. اپنے ہوسٹ اپنے دوست RJ نوری اور شہزاد فروق کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا, زندگی رہی تو یہ سانسوں کی روڈ چلتی رہی. آپ سے دوبارہ ضرور بات ہوگی اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں آپ سے ہوتی ہے ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ اللہ نگہبان.